باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بے شک اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج فلسفہ نبوت کا ہمارا موضوع ہے۔ اس سے پہلے ایک بھائی کا سوال تھا پریویس ٹاپک کے بارے میں، تو میں نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ اکثر سوال رہتا ہے، تو میں اس کا جواب دیتا چلوں۔ وہ بھائی ٹریننگ سیشن نہیں لے رہے ہمارے، بٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں الحمدللہ سے، وہ فرما رہے تھے کہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو ان بھائی کا کوشچن ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ توحید میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ مولا علی کو بھی پکارتے ہیں یا علی مدد کہہ کر، تو یہ غلط ہے یا شرک ہے؟ یہ جو بھی ہے، ان بھائی کا سوال ہے کہ ایک خاص مکتبہ فکر سے کچھ لوگ مدد کے لیے مولا علی کو پکارتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ یا علی مدد۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا، اس میں آپ کو تھوڑی سی عزیزان توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ وہابزم میں اور شیعزم میں، مطلب اہل تشیع میں اور وہابزم میں، شروع سے جو ان کے مفسرین لکھتے آئے ہیں، مطلب وہ جو الوہاب کی جو کتابیں ہیں، ان میں بعض اور کثرت سے ذکر کیا گیا ہے اس بات کا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، وہ شرک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان بھائی نے بھی یہ پوچھا کہ یہ شرک ہے یا نہیں، اور اہل تشیع کی جو کتابیں مفسرین لکھتے آئے ہیں، آج تک ان میں ہمیشہ مقابلہ ہی رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور اہل تشیع ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نا آپ کو تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ، یہ جو خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ یا علی مدد کس وقت کہتے ہیں؟ اب میں آپ سے لٹرلی کہوں کہ یہ واقعاً ہی مولا علی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ اب مولا علی کو مدد کے لیے کب پکارتے ہیں؟ جب ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جب کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، مطلب کوئی پیسے کہیں سے نہیں آ رہے ہوتے تو یا علی مدد، کسی چیز سے کوئی مانگنا ہے تو یا علی مدد۔ تو یہ یا علی مدد کہتے ہی نہیں، مطلب حضرت علی سے یہ مدد مانگتے ہی نہیں۔ لٹرلی میں آپ سے کہوں تو اگر مولا علی سے ہی مدد مانگنی ہے تو پہلے اس میدان میں جائیں جہاں مولا علی مدد کرتے ہیں۔ وہ میدان کون سا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر میں مدد آئی ہوئی ہے، مطلب کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے گھر میں مدد رکھ گیا، آپ نے کھولنا ہی گوارا نہیں کیا، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، یہ جو بھی جملے ہم ادا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نہج البلاغہ کتاب پڑھیں تو اس میں مدد ہی مدد ہے، مگر اس میدان کے لیے نہیں ہے جس میدان میں آپ مولے سے مدد مانگ رہے ہیں، بلکہ اس میدان میں ہے جس میں واقعاً حضرت علی مدد کرتے ہیں۔ آپ جا کے پڑھیں خطبہ نمبر 25 نہج البلاغہ کا، اس میں مولا علی نے صاف صاف الفاظوں میں کہا۔ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، ہمارا لیکچر لمبا ہو جائے گا، ورنہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں وہ ورڈز۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہاری طاقت فقط یونٹی میں ہے، تفرقہ تمہیں برباد کر دے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 25، جس کے پاس کتاب پڑھی ہے وہ پڑھ لے، اسے مل جائے گا۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ یونٹی مسلمانوں کے درمیان جو یہ مرکز ہے، اس سے اگر تم لوگ جدا ہو گئے تو تم مارے جاؤ گے، تفرقہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ ہاں، اس میدان میں مدد چاہیے تو نہج البلاغہ پڑھیں آپ، مدد ہی مدد ہے۔ باقی اس حوالے سے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں
تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. البتہ کسی کے وسیلے سے مانگنا اور بات ہے. مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اہل البیت کے وسیلے سے یا قرآن کے وسیلے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ چیز عطا کر دے. مگر عطا کرنی اللہ تعالیٰ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یا رسول اللہ یا حضرت علی یا ہمیں یہ عطا کر دیں. نہیں، یہ غلط ہے. البتہ جو میں نے بتایا مدد کا جہاں تک کنسیپٹ ہے تو یہ لوگ واقعاً حضرت علی سے مدد نہیں مانگتے. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہوپ سو آپ کا وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. نہیں تو باقی مزید مجھ سے گروپ ڈسکشن میں بھی یا پھر مجھے پرسنلی اگر کوئی کرنا چاہتے تو وہ میسج کر سکتا ہے. آج ہے ہمارا فلسفہ نبوت. اسلام کا دوسرے رکن کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. توحید کے بعد نبوت کا درجہ ہے. نبوت کے بہت سے پہلو ہیں. پہلو سے مراد کہ نبوت میں ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. بہت سے مفسرین نے اس کا جو مطلب نکالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت نبوی لکھی ہے. ان میں سے علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں کچھ نظمیں لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ صحیح حق ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ ایک چھوٹا سا نظمیں تو نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا شعر ہی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تفاسیر ہے اور یہ پوری دنیا آیت ہے. مطلب یہ پوری دنیا ایک آیت ہے اور اس آیت کا جو ترجمہ ہے، یہ جو تفاسیر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دنیا بنی آئی تھی مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ کس وجہ سے بنی تھی. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس بات کی یا اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کچھ خاص کاموں کے لیے اسپیشلائز جسے کہا جا سکتا ہے، ہمیں وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہے کہ سیرت نبی. سیرت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمونہ ہے، جو زندگی کا نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ کیا آیت کی ہے قرآن کی، سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذِكْرَ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. جو بھی اللہ اور آخرت سے جو اللہ اور آخرت سے امیدوار ہے وہ اللہ کی کثرت سے یا اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. یہ کچھ معنی بڑے چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے میرے پاس. یہ سیرت النبی کی کتاب ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے سیرت النبی. اور اس کتاب کی ایک بہت خاص بات ہے، میں نے پڑھی ہے سیرت النبی کی کتابیں. یہ کیا ہے اس کتاب میں جو باقی سیرت النبی کتابیں میں نہیں ہے؟ یہ وہ الفاظ اسی لیے اٹک رہے تھے میرے منہ سے کہ بہت چھوٹا چھوٹا لکھا گیا، تو یہ آپ کو شاید معلوم ہو گیا ہوگا، تو یہ نظر صحیح سے نہیں آ رہا تھا. اچھا، اس کتاب میں ایسی کیا بات ہے جو باقیوں میں نہیں ہے؟ تو وہ میں آپ سے ذکر کرتا جاتا ہوں. اور وہ جو بات واقعاً باقیوں میں ہونی چاہیے تھی جو اس میں ہے اور باقیوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مفسرین نے سیرت النبی جب لکھی تو اس میں انہوں نے بارہا ایک بات کوٹ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کرنا زندگی میں ہمارے لیے مطلب سنت ہے اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تمام مفسرین نے، مگر آپ دیکھیں 700 کے بعد آج 1400 ہجری میں بیٹھے ہیں، تمام لوگوں نے جو بیان کیا وہ بارہا یہی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر کام
ہمارے لیے سنت ہے۔ مگر سیرت النبی شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس میں انہوں نے بہت پیاری بات لکھی ہے، لٹرلی بہت پیاری۔ انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی میں بارہا کام کیے وہ سنت نہیں ہے، بلکہ وہ جس طریقے سے کیے وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ فار ایگزامپل، اب میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک انسان کو ضرورت ہوتے ہیں وہ ہر کام کیے ہیں۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ میں نے علم حاصل کیا ہے، یا میں اگر کہوں کہ میں نے کچھ سیکھا ہے، یا میں نے کوئی کام کیا ہے۔ فار ایگزامپل کہ مجھے ایک اسائنمنٹ ملی ہے، مجھے ایک ہوم ورک ملا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو بھی کام کرو اسے احسن طریقے سے کرو۔ رسول اللہ نے ہر کام بہترین اور احسن طریقے سے کیا ہے۔ اب یہ سنت نہیں ہے کہ ہر کام رسول اللہ نے کیا ہے، نہیں، بلکہ جس طریقے سے کیا ہے وہ سنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور آپ یقین جانیے کہ وہ جو انقلاب ہم سنتے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برپا کیا، وہ انقلاب جو عرب کے جاہلوں بدوؤں میں رسول اللہ نے جو داخل کیا، ایسی سرزمین پر جہاں گمراہی و گندگی اور کفر و شرک ہوا کرتا تھا، اس سارے کفر و شرک کو اور اس گناہوں سے لدی ہوئی بستی کو گمراہی سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ دنیا میں سب سے بڑا انقلاب ایسے نہیں آیا، وہ انقلاب، وہ 40 سالہ وہ کارکردگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ایسے نہیں انقلاب آیا۔ وہ آپ عزیز من غور فرمائیں، آپ دیکھیں کہ آج وہ انقلاب آپ بھی لا سکتے ہیں، مگر کچھ چیزوں کی کمی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہم نے نہیں لی۔ وہ میں آج آپ کچھ چیزیں چند بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اس گناہوں سے لدی ہوئی بستی کو روشنی میں لا کھڑا کرنے کے لیے وہ جو کچھ کوششیں کی، وہ 40 سالہ محنت، وہ اگر آپ غور سے پڑھیں، وہ ایک امام کی، وہ ایک لیڈر کی، وہ ایک شجاع کی، وہ ایک امانت دار کی، وہ ایک عادل کی وہ خصوصیات ہیں۔ مطلب ایون کہ جو طریقہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، وہ طریق آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ مطلب جس طرح وہ کچھ ہمارے ایک مکتبہ فکر سے میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ لوگ وہ جو ہوتا ہے مسواک، وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سنت رسول ہے۔ تو بیسیکلی مسواک کرنا سنت رسول نہیں، کیونکہ پہلے یہ نہیں تھا۔ تو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دانتوں کو صاف کرنے کے لیے بہترین طریقہ بتایا۔ تو وہ جو طریق بتایا یا جو راستہ اپنایا، ہر کام کرنے کے لیے جو راستہ اپنایا وہ سنت ہے، نہ کہ وہ چیز لے لیں آپ سنت۔ رسول اللہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے تو یہ سنت ہے ہم بھی اونٹ پہ بیٹھیں، نہ، جو بہترین سواری تھی اس زمانے کی وہ آپ استعمال کریں۔ اس زمانے کی اونٹ تھی، آج اس زمانے کی آپ کے سامنے ہے، اور نوجوان گاڑیوں کے نام بالکل اچھی طرح جانتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے دوست ہیں، احباب ہیں، وہ مجھے تو نام نہیں یاد رہتے اتنے، یہ گاڑیوں کے ان کو مطلب چھوٹی سے لے کے بڑی گاڑی کا نام پتہ ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں یار ان کا مطلب ان کا یہ جو نالج لیول ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے دین اور قیوم پر چلنے کی۔ تو اس زمانے کی جو بہترین سواری تھی وہ گھوڑا تھی۔ اب گھوڑے پر بیٹھنا سنت نہیں ہے، وہ جو انہوں نے اس مطلب سواری کرنے کے لیے ایک جگہ سے مطلب ون پلیس ٹو اندر پلیس ٹریولنگ کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ سنت ہے۔ مطلب کون سا، مطلب انہوں نے اب یہاں بہترین آ جاتا ہے، بہترین راستہ اختیار کیا، ہر عمل کو بہترین جامہ پہنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور
اس قدر یقین محکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ علامہ اقبال نے جو مرد کی خصوصیت بیان کی ہے، میں بعض میں علامہ اقبال کو بیان کرتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں، مجھے بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایسا کیا دیکھا ہے؟ تو میں نے یار آپ سے میں پرسنلی بات کر رہا ہوں، مطلب اوپنلی بات کر رہا ہوں، سوری، کہ علامہ اقبال نے جو چیزیں بیان کی ہیں، یہ جو ان کی شاعری میں، وہ فقط ایک شاعر نہ لیں آپ میں، مطلب کوئی کہتا ہے نا کہ 99% ہو سکتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، وہ 100% ایکوریٹ۔ وہ تین چیزیں ایک مرد مومن کے لیے علامہ اقبال نے بتائی ہیں، وہ کون سی ہے؟ پہلی، یقین محکم، یقین اتنا مطلب میں کہوں کہ اسٹرانگ ہو کہ آپ کچھ سے کچھ کر دیں، مطلب آپ کہیں کہ میں نے بدر فتح کر دینی ہے، یہ یقین، میں اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یقین محکم پہلا ہے جس کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ پھر آپ نوٹ کرتے ہوئے نا لکھ لیجیے گا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق لڑی تو بہت مشکلات ہیں، مطلب انتہائی مشکلات سے دوچار یہ غزوہ تھا، کیونکہ بہت سے پتھر تھے، اصحاب کھود کھود کے تھکے ہوئے تھے، اور ایمن کے ایک ایسا پتھر آیا کہ جو اصحاب سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، جو اصحاب کو بڑا مشکل ہو رہا تھا کرنے میں، تو مدینہ بڑی مشکل میں پڑ گیا تھا، مدینہ بچانا رسول اللہ کے لیے اور اصحاب کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ تو وہ ایک صحابی گئے اور رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ کہ یہ ایک پتھر ہے جو نہیں ہو رہا، ہم سے ٹوٹ نہیں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک چھڑی اٹھائی اور چھڑی ماری اس کے اندر، اور اس سے ایک چنگاری نکلی، مجھے بڑی پیاری، یہ یقین محکم تھا، ایک چنگاری نکلی، آپ نے بارہا یہ واقعہ آئی تھنک سنا ہوگا، چنگاری نکلی، وہ مارا، ڈنڈا مارا تو چنگاری نکلی، اور جب چنگاری نکلی تو اصحاب ارد گرد تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور فرمایا کہ روم فتح ہو گیا، یہ چنگاری جو نکلی ہے یہ روم فتح ہونے کی نشانی ہے۔ تو صحابی بڑے پریشان ہو گئے، وہ انہوں نے سوچا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مدینہ کو بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک سپر پاور کو گرانے کی یہ پیشن گوئی دے رہے ہیں، مطلب آج ایسے ہی ہے کہ ہاں پاکستان کو اپنے معاشی لالے پڑے ہوئے ہیں، پاکستان کو اپنے مسئلے مسائل سے ہی نہیں نکلنے کا فرصت ملتی، اور ہم سے ایک شخص اٹھے اور وہ کہے کہ جی کہ ہم نے رشیا کو فتح کر دینا ہے اور ہم نے امریکہ کو فتح کر دینا ہے، تو یہ بالکل متنازع بات تھی، مگر وہ بات کس بنیاد پر مبنی تھی؟ وہ ایمان کی بنیاد پر مبنی تھی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر، اور اچھا دوسری بات، وہ دوسری چھڑی ماری تو ایک دوبارہ ایک چنگاری نکلی، وہ جب چنگاری نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پرشین ایران فتح ہو گئے، تو اصحاب جو حوصلہ تھا وہ اور پست ہو گیا، وہ کہتے کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ مدینہ بچانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رومن اور پرشین امپائر دو سپر پاور، مطلب آج کے رشیا اور امریکہ جس سٹیجز پر ہیں، اور پاکستان دعویٰ کرے، تو پاکستان کا ایک لیڈر اٹھا اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم نے دونوں کو الٹ دینا ہے، تو ایسے تو نہیں نہ ہوتا۔ تو یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی کوئی بات کہہ رہے تھے، بلکہ نہیں، ایمان تھا، یقین تھا اللہ تعالیٰ کی توحید پر، یقین تھا کہ جو اللہ نے فرمایا 100% وہ سچ ہے۔ آج وہی یقین چاہیے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے قادسیوں سے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نا امید نہ ہوا،